موسیٰ علیہ السلام حیرانی کے عالم میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آپ سے مغرب میں دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمے ہوگی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعے پر حیران و پریشان تھے، فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب حضرت موسیٰ نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر سے عصا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریباں میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمک نکلا جو بے مثال تھی۔ لہٰذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے چہروں اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی طرف دیکھنے والا آپ کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکی اور چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی پیڑ پودے نہیں اگتی، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنی رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ آج سینٹ کیتھرائن نامی چرچ کوہ طور کی دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ خانقاہ کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا آج تک وہیں قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا ہے جہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ بوٹانی کے ایکسپرٹس نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر کار اس جھاڑی کی ایک قلم جھاڑی سے کچھ دور ہی بو دی گئی تو وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کیا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں، جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنی عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم و بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہ پھٹ